محمود غزنوی وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ محمود غزنوی زابلستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان پر حکمرانی کی۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا اور سلطان کا بھائی اسماعیل باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسماعیل نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے تو خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جنرلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھیں اور اس بار ایک مشترکہ حملہ کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے گجرات کے علاقے کھاٹیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا تھا۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر لی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں 500 کلومیٹر طویل اور مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا ہے۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے ساتھ سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 عیسوی میں ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود بیمار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ دق کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر پا کر غزنی میں وفات پائی۔